اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درس نمبر 2 پڑھیں گے۔ سورہ انفال کی آیات 29 تا 37 ہم پڑھ رہے تھے، رکوع نمبر 4، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم آیات جو تھیں 32 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 33 تک ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں، آج ہم آیت نمبر 34 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اب کون سی وجہ ہے؟ اب تو کوئی ایسی وجہ نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، ٹھیک ہے۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ظاہر ہے وہاں سے ہجرت کر کے جا چکے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود دعوت دے رہے تھے عذاب کو۔ جو ان کے ساتھ استغفار کرنے والے تھے، یعنی کہ اکثر صحابہ کرام تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے تھے۔ اب یہ لوگ کیوں باقی لوگوں کو مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب یہ اشارہ جو ہے اس غلط فہمی کی تردید میں ہے جو لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی، اور جس سے عام طور پر اہل عرب دھوکہ کھا رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش چونکہ بیت اللہ کے مجاور اور متولی ہیں اور وہاں عبادت بجا لاتے ہیں، ان کے لیے ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اس کے رد میں فرمایا کہ محض میراث میں مجاورت یا تولیت پا لینے سے کوئی شخص یا کوئی گروہ عبادت گاہ کا جائز مجاور یا متولی نہیں ہو سکتا۔ متولی کون ہے؟ یہاں پہ کیا بتایا ہے؟ صرف اور صرف پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک جماعت کو جو خالص خدا کی عبادت کرنے والی ہے اس عبادت گاہ میں آنے سے روکتے ہیں، جو خالص خدا کی عبادت ہی کے لیے وقف کی گئی تھی۔ اب دیکھیں کہ یہ واقعات صرف اس وقت کی وجہ سے نہیں دہرائے گئے، یہ آگے ہماری رہنمائی کے لیے بھی ہیں کہ اگر یعنی کوئی اللہ کے گھر کی بناوٹ میں حصہ لیتا ہے، اس کے انتظام و انصراف میں شامل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھلے عام اپنی مرضی کرتا پھرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا پرہیزگار ہونا بھی لازم ہے۔ اس طرح یہ متولی خادم بن کر اس کی خدمت کرے اس عبادت گاہ کی، یعنی کہ اس کا مالک نہ بن بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر کہا گیا کہ صرف پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر خشوع و خضوع ہو، اللہ کی طرف دھیان اس کا لگا ہوا رہے، ٹھیک ہے، ذکر کی طرف جڑا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہے کہ حرم شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہی ہو سکتے ہیں، اس آیت میں کہا جا رہا ہے۔ مشرک اور بدمعاش جو ہیں اس کے حقدار نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر جہالت کی وجہ سے یوں کر رہے ہیں، اور ہم اولاد ابراہیم ہیں اور فلاں قبیلہ سے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے دعوے کرتے تھے۔ تولیت کعبہ ہمارا موروثی حق ہے، یعنی ہم اس کے وارث ہیں، جس کے لیے کوئی خاص شرط اور قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا، سو بتلا دیا کہ اولاد ابراہیم میں جو پرہیزگار ہو اسی کا حق ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ خالی وہ اپنا حق جتاتا پھرے، پرہیزگاری کے ساتھ اس کا حق ہے۔ ایسے بے انصافوں کا حق نہیں ہے جس سے وہ آپ نہ خوش ہوئے نہ آنے دیا، ٹھیک ہے، یعنی نہ خود کچھ اللہ کی عبادت کریں نہ دوسروں کو کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔
اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ فذوقوا العذاب، یعنی کہ نتیجتاً بات کر کے کہہ دیا پس چکھو مزہ عذاب کا، بما کنتم تکفرون، یعنی کہ جو کفر تم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کس طرح کی حرکتیں خانہ کعبہ کے اندر جا کر کرتے تھے، یعنی کفار کی جو من جملہ عبادات جس کو روکا جا رہا تھا نا، مشرکین مکہ دین ابراہیم سے ہٹ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تو بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ ان کی عبادات کے جو اطوار تھے خود ساختہ تھے، خود پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ دین ابراہیمی کا نام لیتے تھے لیکن عبادت وہ نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اسی طرز کی عبادت پر تنقید کی جا رہی ہے کہ جو مشرک ہیں متولیوں کی بیت اللہ کے اندر عبادت کے بھی عجیب اطوار ہیں۔ ننگے ہو کر طواف کرنا، نعوذ باللہ، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یعنی اپنی تفریح تباہ کا سامان کرتے رہتے تھے۔ پھر اس کو کیا نام دیتے تھے؟ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں۔ اس کا نام انہوں نے عبادت رکھ لیا تھا۔ پھر اس پر دعویٰ یہ کہ اگر مسلمانوں کا دین سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ غالباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف آسمان سے پتھروں کی شکل میں نازل ہوتا ہے، یا خوفناک چیخ یا زبردست زلزلہ وغیرہ کی صورت ہی میں آتا ہے جو خرق عادت کے طور پر واقع ہو۔ یعنی ایک تو کفر اختیار کیے ہوئے رہنا، پھر دوسروں کو اس میں عبادت نہ کرنے کا حق چھین لینا، ٹھیک ہے، عبادت نہ کرنے دینا، عبادت کرنے کا حق چھین لینا، پھر تیسرا نعوذ باللہ ایسی غلط رسمیں اور ایسی غلط حرکتوں کو عبادت کا نام دے کر خود اختیار کیے رہنا۔ تو یہ ساری مجموعی طور پہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب یہ تمہارا جو کفر حد سے بڑھ چکا ہے، اب اس کا عذاب چکھو۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا عذاب کی صورت میں آیا، دیکھیں یوم الفرقان کا دن ہوا نا، جس میں فیصلہ ہو گیا کہ حق کیا ہے، جو بار بار بات دہراتے تھے کہ ہمیں فیصلہ کیوں نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ ہمیں فیصلہ کر دے حق پہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان جو تھا بدر کے دن یہ سارا فیصلہ واضح طور پہ کر دیا۔ جو اس طرح سے کفر و عناد پہ ڈٹے ہوئے تھے ان کی لاشیں پھر بدر کے کنویں میں پھینکی گئیں۔ نعوذ باللہ، اس قدر سخت عذاب دیا گیا جس کے وہ کھلے عام دعوے کرتے پھرتے تھے کہ اگر یہ لوگ سچ پہ ہیں، حق پہ ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو پھر اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ عذاب صرف زلزلوں کی صورت میں، چیخوں کی صورت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں لا سکتے ہیں، جیسا کہ بدر کے دن انہوں نے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب آیت نمبر دیکھیں 36، ان الذین کفروا ينفقون۔ ٹھیک ہے، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جو لوگ کافر ہیں، ينفقون کیا کرتے ہیں؟ مال خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون ہوتا ہے خرچ کرنا۔ اموالہم، یعنی کہ وہ مال جو یہ خرچ کرتے ہیں، لیسدوا، پھر کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں لوگوں کو بھی، یعنی کہ ایک تو خود رکے ہوئے ہیں، دوسرا لوگوں کو بھی روک رہے ہیں اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے، عن سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ سے۔ اب دیکھیں، ایک تو خود کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے رہنا، دوسرا آنے والوں کو بھی روکنا۔ فَسَيَنْفِقُونَهَا، پھر آگے نتیجتاً بات کر کے کہا گیا بس یہ اور بھی خرچ کریں گے۔ ثم، پھر کیا ہے؟ پھر آگے بتایا تَكُونُ علیہم حسرتاً، یعنی کہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، یعنی کہ ان کی اور حسرت بڑھے گی، یہ خرچ کرتے جائیں گے، ضائع کرتے جائیں گے اپنے مال کو۔ ثم یغلبون، یعنی کہ پھر غالب ہو جائیں گے، یعنی کہ مغلوب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ جو اپنا مال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکیں، اور یہ کس بات کے نتیجہ میں؟ اس بات کے نتیجہ میں کہ ان کو بدر میں شکست ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے پھر مال جمع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ تو پھر یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ
یہ تعلیم جو دی جا رہی ہے اس آیت میں کہ کافر اور منکر لوگ جو اپنے اموال حق سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں نا، یہ لوگ حق کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، البتہ اپنے مالوں کو خرچ کر کر ان کی حسرت جو ہے اور صدمہ ہے یہ ضرور بڑھے گا، اور یہ پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ آخرکار ان کو اکٹھا کر کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ پھر آگے کہا ہے والذین کفروا، پھر جن لوگوں نے یعنی کہ کفر اختیار کیا، جو کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یعنی کہ جب غالب ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینکے گا، یعنی اپنے ہی ہاتھ ان کو کاٹ کھائیں گے، ان کی حسرت جو ہے افسوس میں بدل جائے گی اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، ہمیشہ کے ہولناک عذاب میں ان کو رہنا ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی سخت تنبیہ کی گئی ہے، ان کا مال خرچ کرنا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں ذرا آگے آیت میں یمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرقمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ان کے لیے سخت احکام آ رہے ہیں، یہ کوئی بہت جلدی میں نہیں آ رہے کہ ان کو سیدھی راہ پر آنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ 13 سالہ مکی دور میں، 13 سال ایک لمبی مدت ہوتی ہے، ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں انہوں نے نہ خود کفر اختیار کیے رکھا بلکہ مسلمانوں کے لیے اس قدر تکالیف کا باعث بنے رہے، اس قدر ظلم ڈھائے ان پہ کہ زباں پر لاتے ہوئے بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ظلم کیے مسلمانوں پہ، کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد بھی یہ چین سے نہیں بیٹھے۔ اس وجہ سے اتنے لمبے عرصے بعد تکالیف دینے کے بعد امن 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 کی بات کرتے رہے مسلمان، اور یہ لوگ اس امن کے جواب میں یوں سمجھتے رہے کہ شاید یہ ہمارے لیے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بدر کے موقع پر ثابت کر دیا، پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ آگے بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی بتا دیا کہ یہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، یہ لوگ مغلوب ہی رہیں گے، جتنی بھی حکمتیں اپنی طرف سے چالیں اختیار کریں یہ ناکام ہی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی طرف کیوں ہانکے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو ناپاک ہیں، یعنی کہ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، جو گندے لوگ ہیں، جو اسلام کی راہ سے روکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک لوگوں سے الگ کر دیں، جو خود تو رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر رکھ کر ان کا ڈھیر بنا دیں، ان کو دوزخ میں ڈال دیں۔ خسارہ، خاسرون کا لفظ استعمال ہوا، یہ لوگ خسارہ پانے والے، یعنی کہ ان ساری باتوں کے اختیار کرنے کے بعد بھی ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یہ نامراد ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اتنی چالیں چلنے کے بعد، اتنا جمع شدہ مال جو ہے اس کو بھی لگانے کے بعد خالی کے خالی رہیں گے، بلکہ کیا ہوگا کہ خود عذاب کا شکار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آیت کے آخری حصے میں خسارہ پانے والا بھی اسی لیے کہا گیا ہے جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور یہ پھر عذاب ایسا ہوگا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ آپ لوگوں نے آیات با محاورہ اچھی طریقے سے اس کے معنی بھی یاد کرنے ہیں، ان کو نوٹ بک پہ بھی رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ میں یاد کرتے جانا ہے۔ اور بیٹا آپ ٹائم پہ جمع ضرور کروائیں، اس کے چونکہ مارکس ہیں تو آپ کے ٹرم میں یہ مارک ایڈ نہیں ہوں گے تو آپ کے نمبر ظاہر ہے اسی طرح سے پھر کم بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وقت پہ اس کو یاد کریں اور ساتھ ساتھ میں لکھ کر جمع کرواتے جائیں، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔